جب انقلابی یوتھ فورس بنائی گئی ہے، ایک نئی جماعت آئی ہے سامنے، تو اس کا پرپس یہی ہے کہ باقی جماعتوں میں غلطیاں ہیں تو تب ہی ایک نئی جماعت بنتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی جماعت میں وہ نظریات اور ان کے ایجنڈے میں وہ خیالات ہوتے جو ہم چاہتے ہیں، جو عوام چاہتی ہے اور جو ہمارے اسلاف چاہتے تھے، اگر وہ نظریات ان جماعتوں میں ہوتے تو میں خود اور میرے تمام دوست جو کارکنان ہیں ہماری جماعت کے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اگر میں اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل نون لیگ اچھی ہوتی، ان میں غلطیاں نہ ہوتی تو ہم نون لیگ کا ساتھ دیتے۔ اگر تحریک انصاف صحیح ہوتی، تحریک انصاف میں غلطیاں نہ ہوتی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ لیکن جب کسی جماعت میں غلطیاں ہوتی ہیں تو تب ایک نئی جماعت منظر عام پر آتی ہے۔ سب سے پہلے آج میں وہ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا جو باقی جماعتوں میں ہیں، اور ان کے جو حل ہیں اس کے مد مقابل ہماری جماعت انقلابی یوتھ فورس میں ان غلطیوں کے حل کے لیے جو کوشش ہماری جماعت کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نون لیگ کو دیکھیں، پیپلز پارٹی کو دیکھیں، تو ان پر کرپشن کے الزامات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو تحریک انصاف بھی کوئی فرشتہ صفت لوگوں کی جماعت نہیں ہے، اس میں بھی کرپٹ لوگ شامل ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ آج تک ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے سیاسی رہنماؤں نے، اس قوم کے منتخب نمائندوں نے آج تک یہ نعرہ نہیں دیا کہ ہمیں بھی حکمرانی کرنی چاہیے۔ اگر آج امریکہ کے کہنے پر کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے، پاکستان کو بھی ایسا ملک بننا چاہیے کہ اس کے کہنے پر ایک کھوٹا سکہ چل سکے۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا ہاں ملائے اور پاکستان کی نہ میں دنیا نہ ملائے۔ اللہ کے رازوں کو سمجھیں، وقت کے تقاضوں کو سمجھیں کہ پاکستان کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ اگر غلامی ہی کرنی تھی، اگر جھکنا ہی تھا تو اس وقت ہم بر صغیر کو آزاد کروا لیتے انگریزوں سے، اور اکثریت کی، چاہے وہ ہندوؤں کی ہوتی چاہے سکھوں کی حکومت ہوتی، ہم اپنی زندگی گزارتے۔ لیکن نہیں، قائد نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا ایک ریاست سامنے آئے جو دنیا پر حکمرانی کرے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں، آج تک ہمارے سیاستدانوں نے آئین کے نفاذ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، پاکستان کو سپر پاور بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے آرٹیکل 62-63 کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اس کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج تک دنیا میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے، جہاں بھی خوشحال معاشرہ بنا، جہاں بھی خوشحال ریاست بنی، جہاں بھی خوشحال مملکت بنی، اس کی ترقی کا راز صدارتی نظام ہوتا ہے، یہ آپ کو بخوبی پتہ ہے۔ اور صدارتی نظام میں کیا ہے، آپ کو اتنے زیادہ 342 یا 350 سے زیادہ بندے جو پارلیمنٹ بیٹھے ہیں، ان کے سیکٹریز ہیں، ایم پی ایز کتنے ہیں اسمبلیوں میں، اور اسمبلیوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پچھلے دنوں دیکھ چکے ہیں کہ کیا ان کی ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو ہم نے اسمبلیوں میں بھیجا اور انہوں نے کیا حال کیا ہے اسمبلیوں میں، آپ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے آج تک آرٹیکل 62-63 کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان میں صدارتی نظام کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ملک میں ایک پینل بیٹھے گا، پینل جو بیٹھے گا وہ 4-5 بندوں کو منتخب کرے گا کہ آپ بتائیں کون کون اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے صدر بننے کے لیے۔ وہ بندے سامنے آئیں گے، وہ مہینہ 2 مہینہ ان سے سوالات کریں گے، وہ پینل سوال کرے گا، وہ میڈیا کا پینل ہو، وہ پروفیسرز کا پینل ہو، واٹ ایور جو بھی ہو، وہ ان سے سوالات کرے گا کہ ہماری فائنانس جو پروگریس ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے، معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کریں گے، خارجہ پالیسی آپ کی کیا ہوگی، جو باقی معاملات ہیں گورننس کے، آپ کیسے گڈ گورننس کو مینٹین کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، پاک امریکہ ریلیشنز کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ کیا آپ کل کو قرضے تو نہیں لیں گے؟ اگر قرضہ لینا پڑے تو آپ کا منشور کیا ہوگا، لا عمل کیا ہوگا؟ یہ جو چیزیں ہیں یہ پوچھی جائیں گی اس بندے سے، اس صدر سے جو صدر بننا چاہتا ہے، اور قوم کو بتایا جائے گا کہ ان 4 میں سے 5 میں سے بندوں نے اپنے نظریات سے آگاہ کر دیا آپ کو، اب ان میں سے آپ ایک بندہ سلیکٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ جو ہوں گے اس کے وزیر کابینہ جو ہوگی وہ بنائی جائے جناب والا پروفیسرز کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، صحافیوں کو، فائنانس
ایکٹیویٹرز کو، سوشل میڈیا ایکٹیویٹرز کو، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آفیسرز کو، کمیشن آفیسرز کو، ان لوگوں کی مشتمل ایک کابینہ بنائی جائے۔ میں جو چاہتا ہوں، ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں ہمارا وزیر سائنس جو ہو وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو۔ ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں مذہبی امور کا جو وزیر ہو ایم الازہر سے پڑھا ہوا ایک باعمل عالم دین ہو، پی ایچ ڈی اسکالر ہو۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا، فائنانس وزارت کا، ہماری معیشت خزانہ جو وزارت خزانہ ہے اس کا جو وزیر ہو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آفیسر ہو، اس نے پہلے اپنی کمپنی میں پروگرس دی ہو، وہاں سے اٹھا کر ہم اس کو وزیر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں جن کو ساری زندگی جاگیریں اپنی سنبھالنے میں لگ گئیں، جن کو کخ کا پتہ نہیں ہوتا، اور ان کو وزیر آ کے بنا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایم این ہے آپ کا، وہ ایم پی ہے آپ کا، اس کو وزیر بنا دیا جاتا ہے، اور اسے پتہ نہیں ہوتا ایک سائنس کا وزیر ہے، اس نے خود آرٹس پڑھی ہوتی ہے اور سائنس کا وزیر بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی نوٹ کرنے والی ہیں، اور اسی لیے ہم صدارتی نظام چاہتے ہیں۔ وہ 4-5 بندے ہوں گے جن میں سے ایک آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا، اور قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے، قوم کا جو رہنما ہوتا ہے، قوم کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے، وہ قوم کو بنانا چاہیے، نہ کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ضمیر فروشوں کو۔ دوسری جو فائدہ ہوگا صدارتی نظام کا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہم نظام چاہتے ہیں وہ میں بات کر رہا ہوں، آپ جتنی بھی آپ کی دنیا میں ریاستیں ہیں، مملکتیں ہیں، کنٹریز ہیں، ان میں آپ جو بھی نظام چلتا ہے ہمیں ان سے کنسرن نہیں ہے۔ ہم جو نظام چاہتے ہیں کہ وزیر جو ہو وہ آپ کا جس کو وزارت کا پتہ ہو اس کو وزیر بنایا جائے، اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ہمارا جو وزارت خزانہ کا قلمدان ہوگا وہ ہم کسی فائنانس سے تعلق رکھنے والے جس نے ڈگری کی ہوگی، جسے پتہ ہوگا، جس نے کمپنیز چلائی ہوگی، اس کو دیں گے۔ اب دوسری بات میں جو کرنا چاہتا ہوں، تعلیم جو ہے، تعلیم جب آپ ایک بندے کو دے رہے ہو، جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ہم کتابوں میں اپنا آپ ڈھونڈتے ہیں، جو چیزیں کتابوں میں بتائی جاتی ہیں ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچپن میں ہمیں جو کوا پیاسا تھا اور سچ کی کہانیاں، یہ جو بھی ایوری تھنگ ہمیں کہانیاں پڑھائی جاتی تھیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم بھی سمجھتے تھے کہ وہ اس کوے کی طرح ہم بھی عقل مند ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں بڑی نوٹ کرنے والی ہیں۔ اب تعلیم کا بیڑا غرق کیا ہمارے نام نہاد تعلیم کے وزران ہیں، اور اقبال کو جو انہوں نے نکال دیا، جہاد کو نکالا، اخلاقیات کو نکالا، اور سکولوں میں جو بے حیائی، بدحالی اور کرپشن کا جو رجحان اسکولوں میں پڑتا ہے، نشاور چیزوں کا جو بکتی ہیں نشاور چیزیں، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین سٹینڈرڈ تعلیمی نظام دینا ہوگا جس میں اخلاقیات بھی ہوں، اسلامیات بھی ہوں، اسلام کے بارے میں بتایا ہو، پاکستان حب الوطنی کا جذبہ دیا جائے، جس میں اقبالیات پڑھائی جائیں، کیونکہ اقبال وہ عظیم شخصیت ہے جو اس ملک کا مالک ہے۔ وہ یہ بات آپ نہ کریں کہ اقبال ایک قومی شاعر ہے۔ جس بندے نے اس ملک بنانے کا تصور دیا وہی مالک ہے۔ مجازی مالک تو وہی ہوا نا، حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن مجازی مالک تو اقبال ہی ہے نا اس قوم کی۔ تو ہمیں اقبال کو فالو کرنا ہوگا، اس قوم کو بتانا ہوگا۔ ایک بات بتا دیں، اقبال نے کون سے شعبے میں آپ کو رہنمائی نہیں کی؟ اقبال نے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کی۔ وہ تو نوجوانوں کو کہتا ہے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، تو یہ چیزیں اقبال ہی بتاتا ہے آپ کو۔ تو تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو صحت کا نظام ہے، اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہماری جماعت کا سب سے بہترین جو منشور میں شامل ہے ایک چیز کہ کرپشن بولنے سے اور باتیں کرنے سے ختم نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اس وقت ایک بندے نے پل بنایا، اس پل میں کرپشن ہوئی، یعنی 2-3 سال بعد وہ ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے اس خلیفہ وقت نے اس بندے کو اسی پل کے اوپر سزائے موت دی۔ اس کے بعد جو بھی پل بنے وہ بڑی ایمانداری سے بنائے جاتے تھے، جو بھی تعمیرات ہوتی بڑی ایمانداری سے بنے۔ ایک دن یہاں کے ٹھیکیدار کو آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیں، نشان عبرت بنا دیں، کل کو دیکھیں آپ کا سارا نظام سیٹ ہوگا کہ نہیں۔ اسی طرح میں صحت کی بات کر رہا ہوں کہ ہاسپٹلز میں جو کرپشن ہوتی ہے، ہاسپٹلز کا جو فنڈ دیا جاتا ہے وہ کہاں لگتا ہے؟ ان کی جوبوں میں بھی جاتا ہے۔ کرپشن جہاں جہاں ہر شعبے میں ہو رہی، کرپشن کا خاتمہ یہی ہے کہ کرپشن اگر وسیم انجم کرے تب بھی پھانسی دو، کرپشن اگر نواز شریف کرے، عمران خان کرے، زرداری کرے، تب بھی اس کو پھانسی دو۔ اس کے بعد جو میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا وہ مذہبی
اور مسلک کی فرقہ واریت، ان چیزوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تک ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں لڑواتے رہے، نوجوانوں کو آپس میں دست و گریبان کرتے رہے، نوجوانوں کو ایک طرح کا استعمال کیا گیا۔ ہماری یہی ہوگی سب سے بہترین حکمت عملی کے نوجوانوں میں فرقہ واریت کو ختم کیا جا سکے۔ اب میں ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا جو ہمارے سیاستدانوں میں تھیں۔ کسی نے ڈاکٹر عافیہ صدیق کی جو ہماری نوجوان سائنٹسٹ تھی اس کو بیچا، کسی نے امریکہ کو دعوت دی کہ افغانستان مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ہمارے ملک میں آؤ، کسی نے ہندوستان کے سامنے سر کو جھکا دیا، کسی نے غیروں کے کہنے پر ہمارے مسلمانوں کو شہید کروایا، وہ ماڈل ٹاؤن میں ہو، وہ یتیم خانہ ثانیہ ہو، وہ واٹ ایور جو بھی ہو۔ جب کوئی بھی ایک قوم نکلی اس کو انہوں نے ریاستی ہتھیار استعمال کر کے روکنا چاہا، اور اس وقت جو بیرونی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، یہ سب چیزیں کون کرتا رہا؟ یہ ہمارے سیاستدان کرتے رہے۔ کسی نے پاکستان کو سپر پاور بنانے کی بات نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئین کا نفاذ چاہتے ہیں،